بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 62 ہے یہ، جس میں اس میں تفضیل کی اور مصدر کی بحث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تفضیل یہاں سے شروع ہے اور آگے مصدر کی بحث انہوں نے تھوڑی سی ذکر کی ہے۔ اسماء عاملہ میں سے 7واں جو اسم ہے وہ ہے اسم تفضیل۔ اس میں تفضیل کس کو کہیں گے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسم تفضیل وہ اسم کہلاتا ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلا ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پائے جائیں، یعنی معنی مصدری اس کے اندر پائے جا رہے ہوں لیکن دوسروں سے زیادتی کا اعتبار ہو، دوسروں سے زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے مطلقاً معنی مصدری کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، وہ ایک چیز الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پایا جانا۔ تو یہاں پر جو ہے مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اضرب زیادہ مارنے والا، تو صرف زیادہ مارنے والا نہیں بلکہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اشہر زیادہ مشہور، دوسرے کے مقابلے میں۔ مبالغے کے اندر بھی یہی معنی ہوں گے، مثال کے طور پر ضراب، تو اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے زیادہ مارنے والا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہوتا، تو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے مبالغے کا۔ اس میں تفضیل کا ترجمہ جو ہے دوسرے کے مقابلے کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ بہرحال اشہر زیادہ مشہور دوسرے کے مقابلے میں۔ عمل بتلا رہے ہیں اس میں تفضیل کا کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول فی، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے زید احسن منک اليوم راکبا، زید زیادہ اچھا ہے تجھ سے آج سوار ہونے کی حالت میں۔ زید احسن منک اليوم راکبا، زید زیادہ اچھا ہے تجھ سے آج سوار ہونے کی حالت میں۔ انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے۔ ترکیب اس کی چلو پہلے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اس کا فاعل اکثر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ یہ فاعل کے متعلق اس کا بتلایا ہے کہ فاعل جو ہوتی ہے اکثر ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر بھی مستتر ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، نمبر 1 من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عمر، زید زیادہ افضل ہے عمر سے۔ یہاں پر آپ دیکھیں افضل، یہ اس میں تفضیل آ گیا اور اس کے بعد میں من حرف آ رہا ہے، تو اس میں تفضیل کا استعمال یہاں پر من کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس میں تفضیل کا استعمال جب من کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ اس وقت میں اس میں تفضیل جو ہوتا ہے ہمیشہ مفرد آتا ہے اور مذکر آتا ہے۔ اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد اور مذکر استعمال ہوتا ہے جب اس کا استعمال من کے ساتھ ہو۔ جیسے اگلا جو ہے زید افضل من فاطمہ، زید فاطمہ، زینب فاطمہ سے افضل ہے، حالانکہ یہاں پر جو ہے زینب جو ہے یہ مؤنث آ گیا ہے، تو افضل جو ہے یہ مذکر کا صیغہ نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ مؤنث آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ضابطہ اوپر والا جو ہے یہ کہ اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد اور مذکر ہوتا ہے جبکہ من کے ساتھ ہو، تو اس وجہ سے افضل جو ہے وہ مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے استعمال کا وہ ہے الف لام کے ساتھ، جیسے زید الافضل عالم، تو الافضل یہاں پر اس میں تفضیل ہے اور الف لام کے ساتھ میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اس میں تفضیل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں اپنے سے پہلے اسم کے موافق ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلا جو بھی اسم ہوگا وہ جیسا ہوگا اسی کے مطابق اس میں تفضیل آئے گا۔ مذکورہ مثال جیسے آپ دیکھیں زید الافضل عالم میں مثال کے طور پر زید جو ہے یہ مفرد تھا
تو الافضل بھی مفرد آیا ہے، زید مذکر تھا الافضل بھی مذکر آیا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ مثالیں باقی انہوں نے دی ہیں تثنیہ جمع کی، جیسے جاءنی الزیدان الافضلان، جاءنی الزیدون الافضلون، جاءتنی، یہ اس کی مثال آ گئی مؤنث کی، جاءتنی فاطمۃ الفضلہ، تو یہاں پر فاطمہ مؤنث تھا، الفضلہ وہ مؤنث لایا گیا ہے۔ جاءتنی الفاطمتان الفضلیان، یہاں پر دیکھیں الفاطمہ مؤنث تھا، الفضلہ بھی مؤنث، اور تثنیہ تھا فاطمتان، تو الفضلیان بھی تثنیہ لایا گیا ہے۔ والفاطمات الفضل، یعنی جاءتنی الفاطمات الفضل، تو یہاں پر الفاطمات جمع ہے اور مؤنث ہے، تو الفضل جمع ہے اور مؤنث لایا گیا ہے۔ تو اس میں تفضیل کا استعمال جب الف لام کے ساتھ ہوگا تو اس سے پہلے جو فعل ہوگا تثنیہ جمع میں بھی یہ اس میں تفضیل مطابق ہوگا، اور مذکر و مؤنث میں بھی مطابقت دونوں میں ہوگی۔ تیسرا جو استعمال ہے اس میں تفضیل کا وہ ہے اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القومی، زید قوم کا افضل ہے، یہاں پر دیکھیں زید یہ اچھا افضل جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے قوم کی طرف۔ اس وقت کیسے استعمال ہوگا؟ اس وقت اس میں تفضیل کو اپنے سے پہلے اسم کے موافق لانا اور مفرد و مذکر لانا دونوں طریقے جائز ہیں، یعنی چاہے تو پہلے اسم کے موافق آپ لے کر کے آ جائیں اور چاہے تو مفرد لائیں اور مذکر لائیں اس میں تفضیل کو، پھر ماقبل والا اس میں چاہے جیسا ہو اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھے گا جیسے جاءنی الزیدان افضل القوم، یہ مطابقت کی مثال انہوں نے دی ہے۔ الزیدان تثنیہ تھا تو افضلہ یہ بھی تثنیہ لے کر کے آئے ہیں، مذکر تھا تو مذکر لے کر کے آئے ہیں، اور جاءنی الزیدان افضل القوم، جاءنی الزیدان افضل القوم، یہاں پر آپ دیکھیں مفرد لے کر کے آئے ہیں، حالانکہ زیدان تثنیہ تھا لیکن چونکہ مفرد مذکر لانا بھی جائز ہے اس لیے مفرد مذکر کی ایک مثال دے دی ہے۔ دوسری جاءنی الزیدون افضل القوم، یہ یہاں پر جو ہے مطابقت کی مثال دے دی ہے۔ افضل القومی چونکہ الزیدون یہ جمع تھا تو افضل یہ بھی جمع استعمال کیا ہے تو یہ مطابقت کی مثال دی ہے، اور جاءنی الزیدون افضل القوم یہ مفرد کی مثال دے دی ہے اس میں تفضیل کی، اور جاءتنی الہندان فضلیا النساء یہ مطابقت کی مثال دے دی ہے کہ الہندان یہ تثنیہ ہے اور مؤنث ہے تو فضلیا تثنیہ بھی لایا گیا اور مؤنث بھی لایا گیا۔ دوسری جو مثال دی ہے افضل النساء، جاءتنی الہندان افضل النساء، یہ مذکر اور مفرد کی مثال دی ہے۔ الہندات فضل النساء یعنی جاءتنی الہندات فضل النساء، یہ مطابقت کی مثال دیتی ہے کہ الہندات جو ہے جمع ہے اور مؤنث ہے تو فضل جمع بھی لایا گیا اور مؤنث بھی لایا گیا، اور جاءتنی الہندات افضل النساء یہ مفرد اور مذکر کی مثال دے دی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے جائز ہیں کہ آپ چاہیں تو مفرد مذکر لے کر کے آ جائیں اور چاہے تو اس سے پہلے والا جو اسم ہے اس کے مطابق آپ اس میں تفضیل کو لے کر کے آ جائیں، دونوں طریقے یہ جائز ہیں۔ اچھا جی، اس میں جو تراکیب ہیں اوپر والی ترکیبیں تو بالکل آسانی ہے، البتہ اضافت کی جو ترکیب ہے زید افضل القومی مثال کے طور پر، تو اس کی جو ترکیب ہوگی زید مبتدا، افضل اس میں تفضیل ہے مضاف، اور القومی یہ مضاف الیہ ہے، اور اس میں تفضیل چونکہ فائل میں بھی عمل کرتا ہے تو افضل کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فائل اس کا نکال لیں گے۔ بہرحال افضل اس میں تفضیل اپنے فائل اور مضاف الیہ سے مل کر کے یہ شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گا زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا، اوپر والی جو مثالیں تھیں ان کی ترکیبیں بالکل اوپر والی، یہ زید احسن منک اليوم راکبا، اس کی ترکیب نہیں کی ہم نے۔ زید مبتدا، احسن اس میں تفضیل، ضمیر اس کے اندر فاعل، من کا یہ متعلق ہو جائے گا اور اليوم یہ ظرف ہو جائے گا احسن کا، اور ضمیر جو ہے اس کے اندر احسن کے وہ بن جائے گی ممیز، اور راکبا اس کی بن جائے گا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے پھر فاعل بنے گا احسن کا۔ احسن اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق ظرف سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گی زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انا اکثر من کا مالن،
انا مبتدا، اکثر اس میں تفضیل، ضمیر اس کے اندر ممیز من کا متعلق ہو جائے گا اکثر کے، اور مالن جو ہے ضمیر کی تمیز بن جائے گا، ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل بن جائے گا اکثر کا، اکثر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا کی، مبتدا یعنی شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس میں تفضیل کا جو بیان تھا وہ تو یہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کر رہے ہیں مصدر کو۔ مصدر کس کو کہیں گے؟ سب سے پہلے مصدر کی تعریف۔ مصدر وہ اس میں جو معنی حدثی یعنی قائم بالغیر، قائم بالغیر کا مطلب ہوتا ہے ایسے معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم نہ ہو بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر کے ان کا قیام ہوتا ہو۔ مارنا مثال کے طور پر، تو مارنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو معنی پائے جائیں گے اس وقت پائے جائیں گے جب کہ کوئی نہ کوئی مارنے والا موجود ہوگا، تو ایسے معنی مصدر جو ہے وہ ایسا اس میں کہلاتا ہے جو معنی حدثی پر دلالت کرے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو قائم بالغیر ہو اور اس سے افعال وغیرہ نکلتے ہوں، جیسے ضرب مارنا۔ اس کا عمل کیا ہے؟ یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اور فعل کا عمل کرنے کے مطلب کیا ہے کہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا۔ فعل لازم اگر ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور 8 اسموں کو نصب دیتا ہے، تو وہی طریقہ اس کے اندر بھی آئے گا۔ مصدر کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، یعنی مصدر اگر مفعول مطلق ہوگا تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، تعجب میں ڈال دیا مجھ کو امر کو مارنے نے۔ یہاں پر دیکھیں ترکیب اس کی، اعجب فعل، ضمیر اس کے اندر یہ نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، ضرب مصدر ہے، زید اس کا فاعل ہے اور عمرن اس کا مفعول ہے، تو ضرب یہاں پر دیکھیں عمل کر رہا ہے۔ تعجب میں ڈال دیا مجھ کو زید کے عمر کو مارنے نے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اعجبنی قیام زید، تعجب میں ڈال دیا مجھ کو زید کے کھڑے ہونے نے، تو اعجب فعل نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی ہے، قیام مصدر، زید اس کا فاعل ہے۔ قیام مصدر اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے فاعل بن جائے گا اعجب کا، اعجب فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں ان مثالوں میں جو عمل قامہ اور ضربہ کرتا وہی عمل ضرب اور قیام نے کیا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے یہ تمرین ہے جی، مندرجہ جملوں کی ترکیب کریں، اس میں تفضیل کا استعمال تینوں طریقوں میں سے کس طریقے سے ہو رہا ہے اس کی وضاحت کرنے کے بعد اس میں تفضیل کا عمل بیان کریں، نیز مصدر کے عمل کرنے کی شرط پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی اس کو بیان کرنے کے بعد اس کا عمل بھی متعین کریں۔ عمل آپ ذہن میں رکھیں، آپ اس میں تفضیل کا بھی عمل جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں تفضیل کا عمل کیا ہے، اور مصدر کا جو عمل ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مصدر کا جو عمل ہے وہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ کہ اس میں تفضیل کا جو عمل ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کے علاوہ مفعول ماہو، مفعول لہو، مفعول فی، حال اور تمیز کو یہ نصب دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا عمل ہو گیا۔ اور مصدر جو ہے، مصدر کا آپ نے پڑھ ہی لیا کہ مصدر اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس کو بار بار بتانے کی ضرورت پھر پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، اس میں تفضیل کا استعمال بھی ذہن میں رکھیں کہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے، من کے ساتھ میں ہوتا ہے یا لام کے ساتھ میں ہوتا ہے یا اضافت کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں بار بار، ورنہ بتانا پڑے گا اس میں۔ ترکیب البتہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ الشمس اکبر من الارض، سورج زمین سے بڑا ہے۔ الشمس مبتدا ہے، اکبر اس میں تفضیل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور من الارض اکبر کے متعلق ہے۔ اکبر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر الشمس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کان استقبال خالد الضیوف حسنا، خالد کا مہمانوں کا استقبال کرنا اچھا تھا۔ کانا فعل تام نہیں، کانا اس میں کانا فعل ناقص، استقبال مصدر، خالد اس کا فاعل اور الضیوف مفعول،
استقبال مصدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے اسم ہوا کانا فعل ناقص کا، اور حسناً یہ اس کی خبر ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ ہو جائے گا یہ۔ ان اکرام خالد الوفود حمید، بلا شبہ خالد کا وفود کا اکرام کرنا قابل تعریف ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اکرام مضاف، خالد مضاف الیہ، اور الوفود اکرام مصدر کا مفعول۔ اکرام مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل، یہ اصل فاعل ہے خالد جو مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اپنے فاعل مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے اسم ہوا ان حرف مشبہ بالفعل کا، اور حمید جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا۔ مکۃ المکرمۃ والمدینۃ المنورۃ اشرف المدن۔ مکۃ المکرمہ موصوف صفت معطوف علیہ، والمدینۃ المنورہ یہ بھی موصوف صفت معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا۔ اشرف المدن، اشرف اسم تفضیل ہے، المدن اس کا مضاف الیہ، اشرف اسم تفضیل مضاف، المدن مضاف الیہ ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل بن جائے گی اشرف کا، مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بن جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الدار الکبریٰ جمیلۃ، الدار الکبریٰ جمیلہ، بڑا گھر خوبصورت ہے۔ الدار موصوف، الکبریٰ صفت، یہ اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، جمیلۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطیارۃ اسرع من القطار، الطیارۃ مبتدا، اسرع اسم تفضیل، ضمیر اس کے اندر فاعل، من القطار متعلق، اسرع اسم تفضیل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رحمت ماجد الضعفاء دلیل نبلہ، ماجد کا کمزوروں پر رحم کرنا اس کی شرافت کی دلیل ہے۔ رحمت مضاف، رحمت مصدر مضاف، ماجد مضاف الیہ، الضعفاء مفعول، رحمت مصدر مضاف اپنے فاعل مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا، دلیل نبلہ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اذکروا اللہ ذکرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اذکر فعل امر، ضمیر اس کے اندر فاعل، اللہ مفعول ہے، ذکراً مفعول مطلق ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر مفعول مطلق ہے چونکہ ذکر، تو عمل کرنے کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی ہے مصدر کے۔ العلماء العاملون افاضل الناس، عمل کرنے والے علماء لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ العلماء موصوف، العالمون عاملون صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، افاضل اسم تفضیل، الناسی، افاضل اسم تفضیل مضاف، الناسی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رجال العلم انفع الرجال، علم کے لوگوں میں زیادہ نفع بخش ہیں۔ رجال مضاف، العلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، انفع اسم تفضیل، الرجال انفع اسم تفضیل مضاف، الرجال مضاف الیہ، ضمیر اس کے اندر فاعل بن جائے گی۔ انفع اسم تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعجبنی مساعدۃ راشد المریض، بڑی لمبی ہے بھائی۔ اعجبہ اسم تفضیل، ضمیر اس کے اندر فاعل، نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی ضمیر نہیں ہے۔ اعجبہ اسم تفضیل، نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، مساعدۃ مصدر مضاف، راشد مضاف الیہ فاعل، المریضہ مفعول، مساعدۃ مصدر مضاف اپنے فاعل مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر کے یہ فاعل بن جائے گا اعجبہ کا۔ زید احسن منک اليوم راکبا، اس کی ترکیب ہو گئی ہے۔ انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، اس کی ترکیب بھی ہم نے شروع میں کر دی ہے بھائی جان۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ حضرات دیکھیں، یاد کریں، دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔